الحمدللہ اپنی عادت دائمہ لازمہ اور متواترہ سے مجبور محبت ہو کر سب سے پہلے سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ پڑھیے۔ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اگر حضور سے کچھ چاہیے، کس کو چاہیے؟ اگر چاہیے تو بننا پڑے گا فقیر، گدھا بننا پڑے گا، بھکاری بننا پڑے گا، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اپنے وقت کا امام حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ، بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ یہ سر پہ کیا پہنا ہے میں نے؟ امامہ۔ کیا ہے یہ؟ امامے میں کیا یہ جو حصہ ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں شملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ پشت پر۔ کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نا، اس لیے کہ میرا ہے یہ، اس لیے نظر نہیں آ رہا، یہ میرا۔ آؤ حضور کے مبارک نورانی شملے کی بات کرتے ہیں، اور بات یہ صرف کرنی نہیں، سمجھنی ہے کہ حضور کے مبارک شملے کو کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے، اور جب دکھائی دے تو لگے کیسا۔ ایک تو دیکھنے والا کون، دوسرا دیکھا کہاں سے جا رہا ہے، اور تیسرا دیکھا جائے تو لگے کیسا ہے۔ امام کہتے ہیں پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ بھائی کیوں آ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نعت سننے۔ کتنی دور سے آئے ہو؟ بہت دور سے آئے ہو۔
جب کوئی محفل ہوتی ہے نعت خوانی کی فوراً پہنچ جاتے ہو. بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ چسکا پڑ گیا ہے. حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, السلام علیکم. بھائی چسکا پڑ گیا ہمیں نعت خوانی کا. چسکا سمجھتے ہو نا, ہمیں نعت خوانی کا کیا پڑ گیا؟ یہ چسکا پڑ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر البشر, ان کی وارگاہ میں جبریل آتے. جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے, فرشتے ہیں نا. اور فرشتے کون ہوتے ہیں؟ نوری. اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں, نوری فرشتوں کے سردار. خیر البشر کی بارگاہ میں آتے ہیں بشر بن کر. آقا کے ایک صحابی حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں. پھر کہتا ہوں غور سے سنو, خیر البشر کی بارگاہ میں نوری فرشتوں کا سردار بشر بن کر. وہ بار بار آ رہے ہیں. بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سنو. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. وہ پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا. اللہ 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 اللہ. آسمان دیکھو, آسمان اوپر. اپنی نظر کو آگے دوڑاؤ, وہی آسمان کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا لگتا ہے کہ نہیں؟ پیچھے جاؤ, وہی آسمان کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے یہ جھک گیا ہے, یہ جھک گیا آسمان. یہ جھکا کیوں؟ جھکا کیوں؟ آؤ نہ پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے. اے رضا بتائیے نا کیسے جھکا؟ ہاں ہاں. باغ عالم میں باد بغاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. براق, محبوب براق پہ سوار ہیں. جب محبوب سوار ہے براق پر, اور جب آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے, تو آسمان نے کیا سوچا اور کیا کیا؟ سنو. سبزۂ گردوں جھکا تھا بہرے پابو سے براق. سبزۂ گردوں جھکا تھا بہرے پابو سے براق. اور پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. اور اس شعر کو تو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہی پڑے گا. ہاں, میں یہ میری سمجھ لو کہ دھمکی ہے, دو سے کچھ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دھمکی کی ضرورت نہیں پڑے گی, سارے اپنے والے ہیں, سارے اپنے. پھر کہتا ہوں سارے اپنے. اور جب اپنے ہیں نا تو اس شعر کو پڑھو محبت سے کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. آج سناتا ہوں آپ کو وہ شعر, جو شعر میرے رضا نے جو منقبت لکھی اس شعر میں. یہ سنو نا پہلے, پھر کہو گے دوبارہ پڑھو.
ہیں تجنیس کامل کی بہترین مثال. اتنی تجنیسات ایک شعر میں نے کہیں نہیں پڑھی. نور 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 کا ذکر کس کی شان میں یہ شعر ہے؟ جگر گوشہ رسول، آقا کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت، شہزادی رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان میں یہ شعر ہے. لیکن منقبت کس کس کی ہے؟ ایک شعر میں کتنی منقبتیں سنیے گا. کون ہیں وہ؟ نور ہیں. کون ہیں؟ اور نور کی بیٹی ہیں اور نور کی زوجہ ہیں. حسن و حسین نور کی ماں ہیں اور ساتھ میں نور مطلق کی کنیز بھی ہے. اور یہ لہنا کہتے رشتہ، تعلق. یہ کیسا رشتہ، یہ کیسا تعلق ہے؟ امام کہتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا. اللہ اللہ اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ گڑا ہوا نہیں ہے، عقیدہ صحابیوں کا ہے، صحابیوں کا، ان کے بر وزن کا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور میرے آقا نے یہی فرمایا کہ تیسری ہوتی تو وہ بھی دے دیتا. جب دو شہزادیاں ملی، سرکار کے دو نور ملے، تو صحابہ میں مشہور ہو گیا. عثمان غنی کو کہتے ذو النورین. کیا کہتے؟ ذو النورین. ذو النورین کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دو نور والا. یعنی کہ صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ چاند ہلنے لگا. چاند ہلتا ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے، آدمی گھبرا جائے. چاند ہل رہا ہے، فرماتی میں گھبرا گئی. چاند ہل رہا ہے، میں گھبرا گئی، اور اس گھبراہٹ میں نے سوچا اپنے محمد کو تو دیکھوں. اور جب جاتی ہیں تو آقا مہد میں جھول رہے ہیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ محبوب کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، اور چاند جدھر اشارہ چاند ادھر. یہ محبوب کے بچپن کا اختیار. ہم مختار نبی کے ماننے والے ہیں، محبوب کے مبارک بچپن کا اختیار ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مگد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. الحمدللہ میں چاہوں تو اس پورے قصیدے کو پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج وقت بہت کم ہے، کل کھلا میدان ہے. آج وقت بہت ہو گیا، تو مجھے تو 20 منٹ کہا تھا، میں نے کہا 20 منٹ میں تو میں گلا تر بھی نہیں ہوتا یار.
میری گاڑی کا 5واں گیئر تو لگتا ہی نہیں، ابھی تو دوسرے گیئر میں ہوں، لیکن کل انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اس کلام کا مقطع سنتے ہیں۔ آج ہم کوئی کام کریں نا تو پھولے نہ سمائیں، فوٹوگرافر کو پہلے بلائیں، سیٹ صاحب نے مسجد بنائی، یہ مدرسہ فلاں صاحب نے بنایا، پھر اخبار میں فوٹو، ٹی وی والے آ جاتے کیمرے لے کے خبروں میں، اتنا کام کرتے ہیں اتنا بھولتے ہیں۔ میرے امام نے کتنا کام کیا، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ محبوب کے معجزہ تھے، 13ویں صدی کے لیے چھپا کے رکھا تھا، اور محبوب اعلیٰ حضرت کے تمام کاموں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ہم، اس خالی قصیدہ نور کو دیکھو، ایسا قصیدہ کبھی سنا؟ اتنا شاندار قصیدہ لکھنے کے بعد، چونکہ اعلیٰ حضرت صوفی بھی تو تھے نا، درس دے رہے ہیں اپنے آپ کو مٹانے کا، اتنا اچھا قصیدہ کلام لکھا، اور کہتے کیا ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تیرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ابو الحسین احمد نوری کا فیض جاری ہو گیا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ اللہ اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔